نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ضروری اور اہم ہے۔ تم میں سے ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کہ یعنی جس کا نگہبان اور ذمہ دار ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا عزیز دوستو، انسانی معاشرے کی فطری ترتیب ہی کچھ اس طرح ہے کہ ہر انسان جس طرح پر بھی ہو اس پر چند انسانوں کو اختیار ہوتا ہے اور خود اس انسان کو بھی چند اور انسانوں پر اختیار ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت سے لے کر ایک چھوٹے سے گھرانے کے فرد تک یہی ترتیب موجود رہتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو چند افراد پر اختیار حاصل رہتا ہے۔ اب یہ انسان اپنے اختیارات کو ان لوگوں پر استعمال کرتا ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے اس کے اندر فطری طور پر جذبات اور خواہشات بھی ہیں۔ ان جذبات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان یہ اختیارات اختیار کرتا ہے۔ اس اختیار کو انسان صحیح طور پر بھی استعمال کرتا ہے اور غلط بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار تم میں سے ہر ایک راعی اور نگہبان، محافظ اور حاکم ہے، اور جس پر حاکم ہے، جس کی نگہبانی اس کے ذمہ ہے، اس کے بارے میں اس شخص سے اللہ رب العزت کے حضور پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں چند انسانوں پر اختیار دیا تھا، تم نے اس اختیار کو کیسے اور کس طرح استعمال کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی رعایا ہے، نگہبان، محافظ و ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں عورت کو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی رعایت قرار دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حاکم ہے یا محافظ ہے، بلکہ بڑا خوبصورت اور بلیغ عہدہ عطا فرمایا، وہ ہے رعایا کا۔ رائی کے معنی ہیں چرواہا، یعنی جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال ایک مخصوص تعلق کے ساتھ کرتا ہے، ان کا چارہ، ان کا پانی، ان کی دیکھ بھال رکھتا ہے۔ اگر بکری بیمار ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری ریوڑ سے ہٹ کر چلنے لگے اسے ہانک کر واپس کرتا ہے، اگر ہانکنے سے واپس نہ آئے تو اس پر سختی کرتا ہے تاکہ وہ ریوڑ سے بچھڑ کر جدا نہ ہو جائے۔ بالکل یہی فرائض عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں ہے، کیونکہ حکمرانی کرنا آسان کام ہے اور اسی طرح محافظ بن جانا مشکل کام نہیں، لیکن چرواہے کی طرح اپنے گھر اور اپنے بچوں کی نگہبانی اور پرورش کرنا اعلیٰ ترین ذمہ داری ہے۔ ہر معاشرے میں عورت اپنے گھر اور اپنے بچوں کی پرورش اور نگہبانی کرتی رہی ہے، اور یہ نگہبانی اکثر معاشرتی طور پر اسے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے گھر اور بچوں کا خیال اسی لیے رکھتی ہے کہ خدا عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے، تو یہی نگہبانی اور یہی پرورش عبادت بن جائے گی۔ اس نگہبانی کی ابتدا بچے کی پرورش کی تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ
اس دنیا میں آئے اس کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کے ذریعے اللہ کا پیغام ڈالا جائے گا۔ اگر استطاعت ہو تو شکرانے کے طور پر اس کی طرف سے ایک جانور بطور عقیقہ ذبح کرے۔ جب بچہ بولنے لگے تو دنیا کی دوسری خرافات سکھانے کی بجائے کلمہ طیبہ سکھائے، یعنی اپنے بچے کو سب سے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جب باتیں سمجھنے کے قابل ہو جائے جو اچھی تربیت کرے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر عطیہ اور تحفہ نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں کوتاہی کرنے پر سزا دو، اور پاکیزہ تعلیم دو۔ جب بالغ ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دو۔ بچے کی پرورش کے بارے میں شفقت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، یہ واقعی بہت اہم ہے، لیکن شفقت کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا کام کرے تو اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن اگر بچہ غلط کام کرے، غلط ماحول کو اپنانے کی کوشش کرے تو اب مناسب طریقے سے سختی کرنا بھی شفقت میں شمار ہوگا۔ اگر بچہ غلط کاموں اور غلط ماحول کی دلدل میں دھنس رہا ہو اور والدین شفقت سے کام لے رہے ہوں تو یاد رکھیے گا یہ بچے پر شفقت نہیں بلکہ بچے پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تعلیم تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے بچوں کو بادب نصیب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔